انتخاب کیا، اور قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب فرمایا۔ یعنی کہ یہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ضمانت ہے یہ کہ خبردار میرے ماں باپ کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات نہ کہنا، میرے ماں باپ کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ کہنا، ان کے ایمان کے بارے میں گفتگو نہ کرنا کبھی کہ ان کو ایمان تھا یا نہیں تھا، وہ صاحب ایمان تھے کہ نہیں تھے۔ فرمائے کہ ایسا نہ کرنا، بلکہ یاد رکھو اللہ نے جب بھی انتخاب فرمایا ہے تو میرا بہترین قبیلے کے اندر اللہ نے انتخاب کیا، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اسماعیل کو چن لیا، پھر اسماعیل سے اللہ نے بنی کنانہ کو چن لیا، اور پھر بنی کنانہ میں سے اللہ نے قریش کا انتخاب فرما لیا، اور قریش میں سے اللہ نے ہاشم کا انتخاب کیا، اور فرمایا کہ بنو ہاشم میں سے پھر اللہ نے میرا انتخاب فرمایا، اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے۔ اور میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ جو میرا نسب ہے، میرا نسب جاہلیت کے ہر بری رسم سے اللہ نے پاک رکھا ہے، جاہلیت کا کوئی جہل اس کے اندر نہیں ہے، میرے نسب کو اللہ نے جاہلیت کے اندر بھی پاک رکھا ہے، حتیٰ کہ میں ہمیشہ نکاح کے ذریعے سے ہی منتقل ہوتا رہا ہوں، اور نکاح کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھ کو وجود عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مقام پر فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، فرمایا کہ محبوب ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں میں گردش کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ سجدہ کرنے والوں میں گردش کرتے ہیں۔ اگر آدم یہ ساری انسانیت کے باپ ہیں تو فرمائیں کہ وہ بھی اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نور، آپ کا نور جب آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر منتقل فرمایا، اور حضرت شیس کو جب اللہ نے آپ کا نور سونپا تو وہ شیس علیہ السلام بھی اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے، اور چلتے چلتے یہ میرے نبی علیہ السلام کا نور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر میرے نبی کے اپنے والد حضرت عبداللہ تک جب منتقل ہوتا رہا تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم سجدہ کرنے والوں میں آپ کو گردش کرتے دیکھ رہے ہیں۔ گویا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب کے حقیقی والد عبداللہ تک یہ جتنے بھی اشخاص ہیں وہ سارے کے سارے ایک اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے، وہ ایک اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے والے تھے۔ کوئی ان میں سے ایسا نہیں ہے جس نے زندگی کے اندر کبھی اشارتاً بھی کسی بت کے آگے سر جھکایا ہو، ایک بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے بتوں کے آگے جھکنے سے پاک رہے ہیں۔ جب بھی کسی نے اپنا سر جھکایا ہے ہمیشہ ایک اللہ کے سامنے جھکایا ہے، کسی نے کبھی کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا ہے، کسی بت کے آگے انہوں نے سجدہ ریزی نہیں کی ہے، کبھی بت کو خدا نہیں مانا ہے، کبھی الہ نہیں مانا ہے، بلکہ ہمیشہ اس شرک سے، اس بت پرستی سے ہمیشہ پاک رہے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن گواہی دیتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ معبود آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ جیسے آپ عرفہ اعلیٰ ہیں
ویسے ہی ہم نے آپ کو ہمیشہ اللہ کے حضور سجدہ کرنے والوں کے اندر ہی رکھا ہے اور آپ نے اسی میں گردش کی ہے، حتیٰ کہ ہم نے آپ کو دنیا کے اندر جلوہ گر فرما دیا۔ یہ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کی بات ہے۔ اگر والدہ کی بات کی جائے تو حضرت سیدتنا اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک والدہ تک، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جس نے کبھی بھی ایک لمحے بھر کے لیے بھی کسی بت کے آگے سجدہ کیا ہو، کسی اور کو شریک مانا ہو، نہیں۔ اماں حوا سے لے کر سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک یہ جتنی خواتین ہیں، انہوں نے ہمیشہ ایک اللہ کے آگے سر جھکایا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو مانا ہے۔ کبھی کسی نے جاہلیت کے اندر بھی کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کی آیت ہمیں یہی اشارہ دیتی ہے، قرآن کی آیت ہمیں یہی آگاہ کرتی ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، فرمائیں کہ چاہے بات میرے محبوب کے باپ کی ہو یا بات میرے نبی کی والدہ کی ہو، فرمائیں کہ دونوں میں سے کوئی ایسا نہیں کہ کسی ایک نے کبھی کسی غیر کو سجدہ کیا ہو، بلکہ ہمیشہ سے یہ ایسے پاک اور صاف رہے ہیں کہ جب بھی اپنی پیشانی جھکائی ہمیشہ ایک اللہ کے سامنے جھکائی ہے۔ اور اس بات کی جو سب سے بڑی گواہی ہے وہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے والد گرامی کا نام ہی ہے۔ آپ کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، تو جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ اللہ ہی سے محبت کرے گا، وہ اللہ ہی کے آگے سر جھکائے گا، وہ اللہ ہی کو سجدہ کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرے گا۔ اور پھر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تمہارے ساتھ انتہا درجے کی محبت کرنے والے ہیں، تمہارے لیے بلائی کے چاہنے والے ہیں، تمہارا مشقت کے اندر پڑنا ان کو گوارا نہیں ہے، اور وہ تمہارے لیے کیسے مہربان ہیں کہ تمہارے لیے رؤوف بھی ہیں، اور اللہ نے تمہارے لیے رحیم بھی ان کو بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات بھی فرمائی کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم فرمائیں کہ یہ تمہارے میں سے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس لفظ کو اس طرح سے بھی پڑھا ہے انفاسکم، تو فرمائیں کہ اگر اس طرح سے اس کو پڑھا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی ہیں جو تمہارے درمیان تشریف لائے ہیں، یہ اپنے نسب کے اعتبار سے تم میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں۔ ان کا نسب اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے پاک اور صاف رکھا ہے، یہ اپنے نسب کے اعتبار سے آلودہ نہیں ہے، ان کا جو نسب ہے وہ آلودہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ نسب جو ہے میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے خود بھی اس کو بعض مواقع پر بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں محمد ہوں اور عبداللہ کا بیٹا ہوں، اور عبداللہ جو ہیں وہ کون ہیں؟ عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ اور عبد المطلب کون ہیں؟ فرمائے کہ یہ ہاشم کے بیٹے ہیں۔ اور ہاشم کون ہیں؟ یہ عبد مناف کے بیٹے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ قصہ کے بیٹے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ کلاب کے بیٹے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ کعب کے بیٹے ہیں۔ اور کعب کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ لوئی کے بیٹے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ غالب کے بیٹے ہیں۔ فرمایا کہ وہ کون ہیں؟ وہ فہر کے بیٹے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ مالک کے بیٹے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ نظر کے بیٹے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ کنانہ کے بیٹے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ خزامہ کے بیٹے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ مدرکہ کے بیٹے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ الیاس کے بیٹے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ مضر کے بیٹے ہیں۔ اب آگے میرے محبوب نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے دو گروہ کر دیے تو فرمایا کہ ہمیشہ اللہ نے مجھے ان میں سب سے بہترین گروہ کے اندر رکھا۔ یہاں تک میرے نبی نے اپنا نسب خود بیان فرمایا، آپ نے اپنے آباء و اجداد کو خود بیان فرمایا کہ یہ ہے میرے آباء و اجداد کے نام، کہ اللہ نے ان کو ہمیشہ منتخب فرمایا ہے، ان کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے دو گروہ کر دیے، تقسیم ہو گئی، تو فرمایا کہ خالق کائنات نے پھر ہمیشہ مجھے اس گروہ میں رکھا، فرمایا کہ جو ان میں سب سے زیادہ اعلیٰ تھا۔ اور اگر اللہ نے گھرانے بنائے ہیں تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے سب سے بہترین گھر کے اندر رکھا ہے، حتیٰ کہ جو میرا گھر ہے جس میں میں پیدا ہوا ہوں، فرمایا کہ یہ تمہارے سارے گھروں میں سے اللہ نے سب سے زیادہ افضل بنایا ہے۔ کیونکہ بات تو ساری میرے نبی کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی یہ بتائیں کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ اب علماء نے اور ہمارے محدثین نے کتنا خوبصورت اس کا فیصلہ فرمایا اور کتنی خوبصورت بات فرمائی۔ فرمائے کہ جب تک میرے محبوب مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب تک میرے محبوب یہاں تشریف فرما تھے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد، کیا میرے محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم ہے۔ کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ محبوب آپ جو یہاں تشریف فرما ہے، آپ یہاں پہ رہتے ہیں، آپ یہاں پہ قیام فرما ہیں، آپ کا گزر یہاں پہ ہو رہا ہے، اس لیے محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ تو بات میرے محبوب کی ہے۔ فرمائیں کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو مکہ سب سے افضل تھا، اور فرمائیں کہ جب میرے محبوب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے تو پھر فرمایا کہ چونکہ اب میرے محبوب مدینے میں ہیں اس لیے اب مدینہ افضل ہے، اس لیے فرمایا کہ اب مدینہ افضل ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، ایک تو مجھے شہادت کی موت دینا اور دوسرا اپنے نبی کے شہر کے اندر مجھے موت دینا، اپنے نبی کے شہر کے اندر مجھ کو موت دینا بھی شہادت کی
اور اللہ نے قبول فرما لی۔ آپ کو شہادت کی موت ہوئی، آپ کو اللہ نے شہادت نصیب فرمائی، اور دوسری بھی دعا قبول ہو گئی کہ شہر مدینہ کے اندر اللہ نے آپ کو وفات دی۔ اور یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے یہاں تشریف لائے تو آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے یثرب کہلاتا تھا۔ مدینہ تو میرے محبوب کے آنے سے بنانا، اس سے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا شہر۔ لیکن جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم، آپ کی برکت والے قدم، آپ کے رحمت والے قدم، کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے اللہ نے دو ٹوک قرآن کے اندر بیان فرما دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، یہ خالی مکے کی بات نہیں، یہ خالی مدینے کی بات نہیں، یہ عرب کی بات نہیں، یہ عجم کی بات نہیں ہے، بلکہ جتنے عالمین ہیں یہ سارے عالمین کی بات ہے کہ محبوب ہم نے سارے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب وہ رحمت والے قدم میرے نبی کے یہاں لگتے ہیں تو میرے نبی نے اللہ سے دعا کیا فرمائی، یہ بخاری کے اندر روایت ہے، دعا کیا کی کہ یا اللہ، جیسے مکہ حرم ہے، عزت والا ہے، حرمت والا ہے، اے اللہ ایسے ہی اس شہر مدینہ کو بھی حرم بنا دے، اس کو بھی عزت والا بنا دے۔ ہمیں جیسے مکہ محبوب ہے ایسے مدینہ کی محبت عطا فرما دے، بلکہ آپ نے فرمایا اشد، مکہ سے زیادہ ہمیں مدینہ محبوب فرما دے۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے، اور بخاری کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، ہمیں مکہ بھی بڑا محبوب ہے، ہم اس سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں، ہم اس سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں، ہمارا بڑا پیار ہے اس سے بھی، یا اللہ ایسے مدینہ کو بھی ہمارے لیے محبوب بنا دے، اس سے بھی ہمیں محبت عطا کر دے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اشد، اتنی زیادہ محبت عطا کر دے جو مکے سے بھی زیادہ ہو۔ تو جب تک میرے محبوب مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب میرے محبوب یہاں تشریف فرما ہوئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ تو ساری بات تو میرے محبوب کی ہے۔ جب میرے محبوب کا نور مبارک آدم کی پیشانی میں تھا، آدم کی بڑی شان تھی، جب میرے نبی کا نور پاک شیس علیہ السلام کی پیشانی میں تھا، ان کی بڑی شان تھی، جب میرے نبی کا نور ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا، حتیٰ کہ جب آگ میں ڈالا گیا تب بھی میرے محبوب کا نور ساتھ تھا، ان کی بڑی شان تھی۔ چلتے چلتے جب یہ نور اللہ نے عبداللہ کی پیشانی میں رکھا تو میرے عبداللہ کی بڑی شان ہو گئی، حضرت عبداللہ کی بڑی شان ہو گئی۔ اور جب یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے سیدہ آمنہ کے بدن کے اندر جاتا ہے اور 9 ماہ تک رہتا ہے تو پھر اس ماں کی عظمت و شان کا کیا مقام ہوگا، ان کی عظمت کا کیا مقام ہوگا، اور ماں باپ کی کتنی شان ہے، ماں باپ کا کتنا مقام ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو۔ اور احسان کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوئی نیکی ہو یا نہ ہو، کیونکہ آج ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے اور بڑی افسوسناک یہ بات ہے کہ ماں باپ ساری زندگی جو بچوں کے لیے گزار دیتے ہیں، اور بچے جب خود بڑے ہو جاتے ہیں اور کسی لائق بن جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ چلو بھائی، اگر تمہاری بات 2 منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ چلو کچھ نہیں کیا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ماں باپ کی عزت نہیں کی جائے گی؟
ان کی خدمت نہیں کی جائے گی، ان کے اوپر خرچہ نہیں کیا جائے گا؟ کیا ایسی بات ہے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ماں باپ دونوں کے ساتھ احسان کرو، اور فرمایا احسان ہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کی تم کوئی نیکی سمجھو یا نہ سمجھو، اللہ کا حکم ہے کہ پھر بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اس لیے کہ یہ تو تمہارا کہنا ہے نا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کو سب پتہ انہوں نے کیا کیا۔ تو جس ماں کے شکم کے اندر میرے نبی علیہ السلام نے پرورش پائی ہو، بھلا اس ماں کے ساتھ بھی کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ بڑا اس ماں کا بھی کوئی موازنہ کر سکتا ہے؟ ان کی تو اتنی شان ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ با عمل حافظ قرآن، جس نے قرآن پڑھا اور پھر قرآن کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام جانا، اس نے عمل کیا، فرمایا کہ اس کی میدان محشر کے اندر ایسی شان ہوگی کہ اللہ اس کو تاج بھی پہنائے گا، اور اس کی وجہ سے، اس کی شفاعت کی وجہ سے اللہ 70 پشتیں بھی اس کی فرمایا جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ وہ ہے جس نے قرآن پڑھا، قرآن کو یاد کیا، قرآن کو حفظ کیا، اور پھر قرآن پہ عمل کیا، حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، یہ اس کے لیے ہے۔ فرمایا اس کو بھی پہنایا جائے گا، اس کے ماں باپ کو بھی پہنایا جائے گا، یہ یہاں مقام ہے۔ لیکن آپ غور فرمائیں کہ جن کو اللہ نے قرآن خود دیا ہو، جس کے مبارک دل پہ اللہ نے قرآن کا نزول کیا ہو، اور قرآن چلا ہی ان کی برکت سے ہے، آپ ان کے ماں باپ کا اندازہ لگائیں اللہ ان کے ماں باپ کو کیسا تاج عطا فرمائے گا۔ کیونکہ یہ تو عام بندے کی بات ہے نا، عام حافظ قرآن کی بات ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اور میرے نبی کے قلب مبارک پہ اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا، اور یہ سارا قرآن ہمیں جن کی وجہ سے ملا ہے، جن کے وسیلے سے قرآن یہ سارا ملا ہے، اب پڑھنے والا آگے اگر ان کے والدین کی اتنی شان ہے تو جس ذات پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے اس کے ماں باپ کی اتنی شان ہوگی، اللہ ان کو جنت میں کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ اگر یہاں ایک حافظ قرآن 70 پشتیں بخشوا کے جنت میں لے جائے گا تو بھلا میرے ماں باپ اور حضور کے ماں باپ ان کا کوئی موازنہ ہوگا؟ نہیں، ہمارے کہاں ہوں گے، اور میرے نبی کے ماں باپ کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی، اللہ ان کو ان کے شان کے مطابق مقام عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ میرے محبوب کے والدین کا تذکرہ کیا جائے تو ہمیشہ محبت سے کیا جائے، بلکہ ہمارے علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے لیے ہم درود پڑھیں اور آپ کی ذات اقدس کی بارگاہ میں جب ہم درود پڑھنے کے بعد دعا کریں تو فرماتے ہیں کہ حضور کے ماں باپ کا نام لے کر بھی ان کے لیے دعا کیا کرو، اس لیے کہ ان کی بڑی شان ہے۔ جب حضور کے ماں باپ کا نام لیا جائے گا تو حضور اس سے خوش ہوں گے، اللہ کے نبی سے خوش ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، آج ہمارے ماں باپ کا ذکر کو اچھے لفظوں میں کرے گا تو ہمیں خوشی ہوگی، ہمیں خوشی ہوگی اس بات سے کہ بھئی میرے ماں باپ کا اچھے لفظوں میں نام آ رہا ہے۔ تو جب ہم حضور کے ماں باپ کا ذکر کریں گے تو میرے نبی کتنے خوش ہوں گے، میرے نبی کو کتنی سی زیادہ خوشی ہوگی کہ میرا امتی نہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہے بلکہ میرے ماں باپ سے بھی محبت کرتا ہے، کیونکہ ان ماں باپ کی تو شان ہی بڑی نرالی ہے۔ اللہ نے ہمیشہ ان کو جاہلیت سے پاک رکھا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی مقام عطا فرمایا ہے جو نبی کے شیان شیان تھا، کہ اللہ نے ہمیشہ ان کی حفاظت فرمائی اور یہ ہمیشہ پاک رہے، طیب رہے، طاہر رہے اور پرہیزگاری کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اپنے محبوب علیہ السلام کو دنیا میں وجود عطا فرمایا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ آپ کے ماں باپ سے بھی محبت عطا فرمائیں۔ جب ہم حضور کا نام لیں حضور کے ماں باپ کا بھی نام لیں تاکہ اس سے ہمارے نبی خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔